اب میں اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد بلال مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انتہائی معزز محترم قابل تکریم خصوصاً اس اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی معزز آپ کی یہ مبارک کوشش کاوش جدوجہد لائق تحسین ہے، یقیناً ہم سب کا اس اجتماع میں چل کر آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس اجتماع میں جم کر بیٹھنا ادب کے ساتھ سننا باعث نجات بھی ہے، اور اس اجتماع کی نورانی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث حکمت بھی ہے، باعث معرفت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے۔ گرامی قدر سامعین، الحمدللہ الحمدللہ کلمہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، کاش ہم اس کی حقیقت کو جان لیں۔ قرآن ہمارے پاس عشق حقیقی کا میخانہ ہے، کاش ہم اس کی عظمت کو پہچان لیں۔ ہمارے پاس نسبت مدینہ ہے جو کہ رحمتوں کا خزینہ ہے، ہمارے پاس نسبت مکہ ہے جو کہ بخشش کا مرکز ہے، ہمارے پاس نسبت رسالت ہے جو کہ شفاعت کی وکالت ہے، ہمارے پاس نسبت ختم نبوت ہے جو کہ ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ کملی والے آقا کی ختم نبوت کو کسی عاشق رسول نے یوں بیان کیا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم و کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بیما ورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ گرامی قدر سامعین، معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا جہاں پر نہ کوئی نبی جا سکا، نہ کوئی رسول جا سکا، نہ کوئی فرشتہ جا سکا، حتیٰ کہ جبرائیل امین نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پر رک گیا۔ آقا نے فرمایا جبرائیل آگے میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو چل جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ زبان حال سے کہنے لگا آقا تیری معراج کے طلوع و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے طلوع و قلم تک پہنچا، میری معراج کے مجھے قدموں تک پہنچا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جبرائیل امین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کملی والے آقا آرام فرمائے، سوچ میں پڑ گئے اگر آواز دیتا ہوں تو بے ادبی نہ ہو جائے، اگر بلا کر جگاتا ہوں غصہ نہ ہو جائے۔ موقع غنیمت سمجھا، اپنے کافور لب حضور کے قدموں پر رکھ دیے، قدمین مبارک کے بوسے لے کر زبان حال سے کہنے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ گرامی قدر سامعین، معراج کی رات زمین نیچے رہ گئی، حضور اوپر چلے گئے، چاند سورج ستارے نیچے رہ گئے، حضور اوپر چلے گئے، جہان سارے نیچے رہ گئے، حضور
اوپر چلے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی، لوح القلم بھی، عرش معلیٰ بھی سارے نیچے رہ گئے، حضور اوپر چلے گئے۔ گرامی قدر سامعین، معراج کی رات کا وہ منظر بھی بڑا نرالا تھا جب کملی والے آقا قبلہ اول بیت المقدس میں پہنچے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش آپ کے استقبال کے لیے چشموں پر آتے۔ جب آپ نے بیت المقدس میں داخل ہوئے، سارے نبیوں نے آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا دی۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سارے نبی بھی انگشت و بدندہ رہ گئے، کیونکہ حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا باغ باغ ہو گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خوشی سے پھولے نہ سمائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ششر رہ گئے۔ غرض جو نبی بھی دیکھتا گیا زبان حال کہتا گیا، کتاب فطرت کے سرورق پر جناح میں احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جناح میں احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی آقا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، باغائے ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اسی پر بس نہیں، چشم و فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب نماز پڑھانے کا وقت آیا، مصلی پر آدم صفی اللہ نہیں آئے، مصلی پر نوح و نجی اللہ نہیں آئے، مصلی پر ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، بلکہ مصلی پر آنے والے تمام نبیوں کو نماز پڑھانے والے، تمام رسولوں کے امام بننے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ اسی لیے الطاف حسین علی نے فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرتا ہوں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ صورتحال عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔